عباده الذين اصطفى أما بعد. آیا تھا اس کے لیے عشاء کے بعد سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ہی معتبر اور بڑے بڑے علماء کے بیانات آپ نے سنے ہیں اور بہت مفصل بیانات سنے ہیں. اب فوری طور پر جلسہ ختم ہونا چاہیے. اصول سے تو خیر بہت آگے جا چکا ہے. اصول کیا ہے جلسوں کا وہ تو مطلب جلسے والے جانے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جلسے میں دیر ہونے کی وجہ سے صبح کی نماز کسی ایک آدمی کی بھی قضا ہو تو جلسے میں نقصان ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، جلسوں میں ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے. اور آج کے جلسے میں چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت کی شرکت تھی، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہمارے مخدوم دامت برکاتہم کی، تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تاخیر ہونے کا اندازہ بھی تھا. لیکن اب ہمیں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے. البتہ چونکہ مجھے حکم تاکید کے ساتھ ہے کہ میں کچھ کہوں تو 2-3 منٹ میں، اللہ کرے 2-3 منٹ میں بات پوری ہو جائے، 2-3 باتیں کہتا ہوں. آپ نے ابھی مولانا سے بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، میں نہیں سن سکا بیان میں، دور تھا. آپ کے اور ہمارے کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. دنیا میں اگر کسی کا مستقبل خطرے میں ہے تو وہ ہم لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور وہ خطرہ باہر سے نہیں ہے، اندر سے، اپنے سے. اگر مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ عام طور پر ایسا ہو جائے کہ ہر مسلمان نماز پڑھنے لگے، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی 90% اکثریت بے نمازی ہو، بلکہ اکثریت نمازی بن جائے، اور مسلمان عام طور پر جو جوان نشہ کر رہے ہیں نشہ کرنا چھوڑ دیں، جس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور دوسری قوموں سے آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں میں نشہ زیادہ ہے، یہ سچائی جو ہے جھوٹ بن جائے. اور ایک یہ کہ مسلمان حلال کمائی کی فکر کرنے لگے، سودی قرضوں سے اپنا پیچھا چھوڑا لیں، جس میں ہر جگہ کے مسلمان دبے ہوئے ہیں. ہندوستان کی بات میں کرتا ہوں، یہاں رہتا ہوں، یہاں گھومتا ہوں، سمندر کے کنارے تک جا کر پوچھا ہے، جہاں کچھ مسلمان آباد ہیں سعودی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، بنے ہوئے، کوئی جگہ نہیں بچی. کوئی جگہ آپ کے علم میں آئے جو خالی ہو. حضرت مولانا انعام اللہ صاحب ہمارے دوست تشریف رکھتے ہیں، بڑے مقرر ہیں، ان کو کوئی جگہ ملے میں گزارش کرتا ہوں مجھے بھی بتا دیں. میں پوچھتا ہوں ہر جگہ جا کے، تقریباً ہر جگہ پوچھتا ہوں، کوئی جگہ نہیں ملتی. کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں کے مسلمان بچوں کو نشے کی عادت نہ ہو. کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں کے مسلمان بچوں میں جوا یا سٹا نہ ہو. اور کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جہاں کے مسلمان شادیاں غلط طریقے سے نہ کر رہے ہوں. یہ نوابی شادیاں جو ہیں ہم جیسے زوال والے حالات کے لوگوں کو زیب نہیں دیتی، کسی کو بھی زیب نہیں دیتی، لیکن ہمارے لیے تو حرام ہے. جس انداز سے ہم لوگ شادیاں کر رہے ہیں، حرام سے بھی بڑھ کر ہو گیا اب تو کہ شادیوں میں دیر ہونے کی وجہ سے ایمان جا رہے ہیں بچیوں کے، غیروں کے یہاں جا رہی ہوں. ایک مسئلہ نہیں ہے، مجھے بیان نہیں کرنا اس لیے میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں واپس خلاصہ کرتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم نمازی بن جائیں، اگر ہم نشے سے دور ہو جائیں، اگر ہم جوئے سکتے سے باز آ جائیں، اگر سودی قرضوں سے پیچھا چھڑا لیں اور اپنی شادیاں شریعت و سنت کے مطابق کرنے لگے. اور ایک اور کام مسلمان کرنے لگے کہ اپنے بھائیوں کے پاس اللہ کی نعمت آئے تو جلنا چھوڑ دے. خدا کے واسطے سارے مسلمانوں نے طے کر رکھا ہے، مسلمانوں کی اکثریت نے طے کر رکھا ہے، غیروں کو کچھ مل جائے تو کوئی پریشانی نہیں. میرے رشتہ دار کو اللہ نے پیسہ کیوں دیا؟ میرے جاننے والے کو اللہ نے عزت کیوں دی؟ یہ جو میری فیلڈ کا آدمی ہے، جو میرے کلاس کا آدمی ہے، یہ تو عزت کے لائق نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں اللہ نے اسے نواز دیا، اسے کیوں پیسہ دے دیا، بڑا خراب آدمی ہے.
मुसलमानों ने तय कर रखा है कि अपने भाइयों की नेमतों से हसद करना है और जलना है, नाशुक्री करनी है, शुक्र का मिजाज नहीं है। ये बुराइयाँ बिल्कुल आम हैं। ये दो चार काम अगर हो जाए, और ये मामूली नहीं है, बड़ी लंबी फहरिस्त मैंने बता दी है और बड़ी मेहनतों की हम सब की ड्यूटी है, और हम सब जो हम में से इन कामों के लिए जिस तरह मेहनत कर सकता हो, चाहे वो उलमा हो या दूसरे दफ्तर हो, उनको वो मेहनत करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला सही वक्त पे सारी नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे। और काश हम लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हो जाएं जो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रो लिया करें और हम सब के लिए दुआ कर लिया करें। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आज भी जैसे 1:30 बजने वाला है, अल्लाह के वास्ते कोई भी आदमी जो यहाँ आया है वो नमाज क़ज़ा ना होने दे, आज सुबह की भी और आइंदा भी कभी नमाज क़ज़ा न करे। अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाए और हमारे इन बुजुर्गों ने जो इतना बड़ा एहतमाम किया, अल्लाह इसको हम सब के लिए नाफ़िअ बना दे। आमीन। आखिर दावाना।